ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين عليك السلام ورحمة الله. مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى. إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا. وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللدى إنهما من أهل المجد والهدى. اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان خاندان عصمت و طہارت، دوستداران ولایت و امامت، پرسداران شہزادی کونین، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے منعقد کیے جانے والے اس خمسہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس، بلکہ میں کہوں خمسہ مجالس نہیں بلکہ اربع مجالس. ہاں، کیونکہ 4 ہی مجلسیں ہیں، 5واں تو جشن منعقد ہونا ہے انشاءاللہ. لہٰذا یہ چوتھی اور آخری مجلس ہے. اگرچہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب عزیزان کو اطلاع بھی ہے کہ یہ مجلس
مولانا حجت الاسلام ظفر الحسینی صاحب کو خطاب کرنی تھی، لیکن کچھ بہرحال اس طریقے سے مصروفیات اور کیا مسئلہ رہا کہ حضور یہاں تشریف نہیں لا سکے، اور مولانا رضوان صاحب کو آنا تھا، لیکن انتظامیہ کا حکم یہ تھا کہ مولانا آپ رک جائیے اور آپ ہی اس مجلس کو خطاب کر لیجئے۔ بہرحال یہ میرے لیے سعادت ہے کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور میری اس ٹوٹی پھوٹی ذاکری کو اہمیت دی، اور میری اس چبھ جانے والی آواز کو اپنے آپ میں آپ نے اچھا سمجھا۔ اگرچہ یہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ، اذان گرامی واقعاً یہ کمال ہے اس منبر رسول کا، یہ کمال ہے اس ذکر اہل بیت علیہم السلام کا کہ جو ذکر اہل بیت ادنا کو اعلیٰ بناتا ہے، کمتر کو برتر بناتا ہے، بیزر کو ابوزر بناتا ہے۔ یہ ذکر اہل بیت کی عظمت ہے، یہ ذکر اہل بیت کا مقام و منصب ہے، مرتبہ ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اگرچہ مجھے پہلی ہی مجلس میں آپ کی خدمت میں اس چیز کو بیان کر دینا چاہیے تھا، تھوڑی سی اشتباہ جو رہی ہے وہ ہمارے اسم گرامی میں جو رہی ہے، جو مومنین کو آج بھی پڑھنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ ہمارا نام ہے ستوت، وہاں پر انگلش میں لکھا ہے ستوت۔ یہ بہرحال جو نہیں جانتا ہے، جس کو علم نہیں ہے، جو آشنائی نہیں رکھتا ہے، اگرچہ یہ مادہ عربی ہے، یہ مادہ عربی ہے، عربی میں بھی یہ سطوت ہے، عربی میں بھی کیا ہے یہ سطوا، سطوا سے سطوت ہے، لیکن اردو کے اندر ستوت استعمال ہوتا ہے، اردو میں ستوت استعمال ہوتا ہے، اور ستوت کے معنی ہوتے ہیں اردو زبان میں عظمت، شان و شوکت، بادشاہی۔ عربی میں اگرچہ اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں غلبہ حاصل کر لینے والا، جو غالب آ جائے۔ لہٰذا یہ نام بعض عزیزان کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا لائے اس کو کنفرم کر دیتا ہوں تاکہ مومنین کو نام لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو، میرے جانے کے بعد بھی میرے ٹوٹے ہوئے نام سے مجھے نہ جانے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ جو جیسا نام ہے ویسے ہی انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں یاد رکھیں گے۔ بہرحال ایک چیز اور جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جس طریقے سے ذاکری کا حق تھا، آپ کی خدمت کا حق تھا، اور آپ کی جس طریقے سے مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی، ان دنوں میں آپ کی وہ خدمت نہیں کر سکا، لہٰذا میری ان کوتاہیوں کو، میری اس کمیوں کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرمائیے گا، اور اپنے دل میں میری طرف سے کوئی بات نہ رکھیے گا۔ کوئی بھی اگر میری کوتاہی، کمی میرے افکاری اعتبار سے، لباسی اعتبار سے، چال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اگر کوئی بھی چیز آپ کو بری لگی ہو تو منبر اہل بیت کے صدقے میں، اس فرش اعضاء کے صدقے میں معاف فرمائیے گا۔ اور میں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے پایا ماشاءاللہ سے، جس طریقے سے خدمت کرنے کا حق ہوتا ہے، بات کرنے کا حق ہوتا ہے، ایک عالم دین کی عزت کرنے کا حق ہوتا ہے، وہ آپ نے کیا ہے، اور آپ نے اپنا 100% دیا، میں نہیں دے سکا، اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اذان گرامی، اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر، اس انسان کی عظمت کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اس چیز سے اس انسان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں فاسد ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، ان کا وجود نہیں رہتا۔ مثلا آپ نے بالکل ہی نئی گاڑی شو روم سے لی اور لا کر کے اس کو کھڑا کر دیا، ہاں، نئی گاڑی بالکل ایک دم فرسٹ ہینڈ، سیکنڈ ہینڈ کی بات نہیں کرتا، فرسٹ ہینڈ آپ نے گاڑی خریدی،
لا کر کے آپ نے اس کو اپنے گھر کے باہر اپنے گیراج میں یا کسی بھی جگہ پہ اس کو کھڑا کر دیا، کتنے دن تک اس کے پہیوں میں ہوا رہے گی؟ چلتی رہے گی تو صحیح رہے گی، مینٹیننس ہوتا رہے گا تو صحیح رہے گی، لیکن کھڑی رہے گی کچھ ہی دنوں بعد ہوا نکلے گی، پھر خراب 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 بھنگار، اور پھر اس کے بعد میں آپ اس کو پھینک دیجئے۔ لہٰذا آپ نے اس گاڑی کو اس کے حال پر چھوڑا، یہ گاڑی خراب ہو گئی۔ بڑی بڑی عمارتیں ہم نے دیکھی، بڑی بڑی کوٹھیاں ہم نے دیکھی، کل جن کا چرچا ہوا کرتا تھا آج وہ خرچے میں بھی نہیں آتی، بیکار ہو گئی۔ آپ نے اپنے ہی اطراف میں دیکھی ہوں گی بہترین بہترین عمارتیں، حضور یہاں بزرگ تشریف فرما ہے، بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا، لیکن بہترین بہترین عمارتیں جن کا کل کے زمانے میں چرچا ہوگا آج ان میں کوئی جاتا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس انسان نے اپنے حال پر چھوڑ دیا، اس کا خیال نہیں رکھا، اس کا دھیان نہیں رکھا، وہ چیز خراب ہو گئی۔ کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے قلعے ہیں جو آج ویران ہو گئے، زمیندوز ہو گئے، بیکار ہو گئے، فاسد ہو گئے، خراب ہو گئے۔ لہٰذا اس انسان کی عظمت یہ ہے کہ اگر یہ انسان اس دنیا میں موجود کسی بھی چیز کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں، دو چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں، یہ انسان وہ کہ اگر یہ انسان اس دنیا کی تمام تر چیزوں کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو وہ چیزیں فاسد ہو جائیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو یہ انسان فاسد ہو جائے، یہ انسان فاسد ہو جائے۔ وہ دو چیزیں کون ہیں؟ ایک ہے قرآن، ایک ہے اطرت، ایک ہے قرآن، ایک ہے اطرت۔ لہٰذا اس انسان کی عظمت یہ کہ اگر یہ انسان دنیا کی چیزوں کو چھوڑے تو وہ دنیا کی چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، ان کا کچھ بچتا نہیں، لیکن قرآن و اطرت انسان کو چھوڑ دے تو انسان کا کچھ نہیں بچتا، اس انسان کا کچھ نہیں بچتا، یہ انسان فاسد ہو جاتا ہے، یہ انسان بیکار ہو جاتا ہے، اس انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن و اطرت کی عظمت ہے کہ اگر قرآن و اطرت اس انسان کو، لہٰذا جملوں کو بدل کر اگر میں یوں کہہ دوں کہ اگر یہ انسان، توجہ کیجئے گا، اگر یہ انسان قرآن و اطرت کو چھوڑ دے، اگر یہ انسان قرآن و اطرت کو چھوڑ دے تو قرآن و اطرت کا بگڑتا کچھ نہیں، لیکن قرآن و اطرت اگر اس انسان کو چھوڑ دے تو اس انسان کا بچتا کچھ نہیں۔ صلوات بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ اگر قرآن و اطرت اس انسان کو چھوڑ دے تو اس انسان کا کچھ بچتا نہیں۔ اب آئیے، اس قرآن و اطرت نے کچھ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑا۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، مسند سجی ہوئی ہے، ایک سے ایک بڑا چاپلوس دربار میں موجود ہے، اور اپنے آپ کو علامہ کہنے والے بھی موجود تھے۔ ہارون رشید نے ایک سوال کیا، بڑا چھوٹا سا سوال تھا۔ درباری اپنے مسند میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بادشاہوں کے زمانے میں نورتن ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں وزراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون رشید نے ایک سوال کیا، بھائی یہ بتاؤ، اگر اس دنیا میں خدا ہے تو کرتا کیا ہے؟ اس دنیا میں اگر خدا ہے تو کرتا کیا ہے؟ ہارون رشید نے سوال کیا، سارے کے سارے بغیرت مال حرام پر پلنے والے اس چھوٹے سے سوال کا جواب نہ دے سکے کہ خدا ہے تو کرتا کیا ہے، اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ بڑا پریشان
ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج تم سارے کے ساروں کو رخصت دیتا ہوں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، لیکن کل جب آنا تو میرے سوال کا جواب لے کے آنا، کل جب آنا تو سوال کا جواب لانا، اور اگر جواب نہ لائے تو سر اور تن میں جدائی ہوگی، سر تن پر نہیں ہوگا۔ سارے کے ساروں کو رخصت ملی، سب گئے، منہ لٹکا ہوا ہے، پریشانی کا عالم ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر قرآن و عطرت لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے تو ان کی حالت کیسی ہوتی ہے، اور قرآن و عطرت کسی کے اوپر اپنا سایہ کر لیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ گئے، رات بھر اپنے بستر استراحت پر مچلتے رہے، بے چین رہے، مضطرب رہے، نیند ہی نہیں آئی، اور اسی سوال کے جواب میں کھوئے ہوئے تھے۔ سفیدی صبح نمودار ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی دربار میں جانا پڑ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی دربار میں جانا پڑ رہا تھا۔ کل تک وہ لوگ جو خوشی خوشی دربار جایا کرتے تھے، کل تک جملوں کو بدل کر کہہ دوں، جو فاسد ہادی ہوتا ہے وہ ہمیشہ مارنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن جو صحیح رہبر ہوتا ہے وہ زندگیاں بانٹتا ہے، وہ زندگیاں بانٹتا ہے۔ لہٰذا اب چلے دربار کی جانب، منہ لٹکا ہوا ہے، خاموشی ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہے، لیکن ایک اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا بہلول دانا، جناب بہلول نے جب ان کی صورت کو دیکھا، اور اذان گرامی جناب بہلول تو ایسے ایسے موقع کی تلاش کرتے رہتے تھے، ایسے ایسے موقعوں کی تلاش کرتے رہتے تھے کہ موقع ملے اور انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے، موقع ملے انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے۔ لہذا بہلول دانا نے دیکھا، چٹکی لی، اماں کیا ہو گیا، کہاں جا رہے ہو، کل تک بڑے خوشی خوشی جاتے تھے، آج چہرہ کیوں پلٹا ہوا ہے، چہرہ کیوں بدلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے؟ کہتے ہیں حضور بادشاہ وقت نے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب نہیں پتا، اور کہا یہ ہے کہ اگر بغیر جواب کے آؤ گے تو سر و تن میں جدائی ہوگی۔ اب جواب تو آتا نہیں ہے، لیکن جانا بھی پڑے گا، کیونکہ جائیں تمہارے جائیں، نہ جائیں تمہارے جائیں، لہٰذا اب جانا تو پڑے گا۔ ایک مرتبہ حلال مشکلات کے چاہنے والے نے کہا، جاؤ تمہاری مشکل ہم حل کریں گے، جاؤ تمہاری مشکل ہم حل کریں گے۔ اب یہ جو بے چینی کے عالم میں جا رہے تھے، دربار میں پہنچے مسکراتے ہوئے، ایک مرتبہ بادشاہ وقت کہتے ہیں، بھائی کیا ہوا، سوال کا جواب لائے ہو؟ کہ نہیں صاحب، آپ کے سوال کا جواب ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن جسے تم دیوانہ کہتے ہو وہ دانا آ رہا ہے، جسے تم دیوانہ کہتے ہو وہ سوال کا جواب لے کر کے آ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ مسند سجی ہوئی ہے، سارے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، سارے وقت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہارون رشید اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہے، سارے خاموش۔ بہلول دانا چلے بادشاہیت کے ایسے اثر و رسوخ کے ساتھ کہ جیسے اس ٹائم کوئی غریب و فقیر نہیں، وقت کا حاکم آ رہا ہو، وقت کا حاکم آ رہا ہو، سینہ کشادہ تھا۔ دربار میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد میں کہا، میں نے سنا ہے اے ہارون تجھے کوئی سوال درپیش آیا ہے، اور یہ تیرے سارے کے سارے درباریوں نے اس سوال کا جواب دینے میں کوئی بھی رغبت نہ رکھی ہے اور نہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں آتا ہی نہیں ہے، جواب نہیں پتا، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ ہارون رشید کہتا ہے، بھائی سوال کا جواب دو گے، جانتے ہو شرط کیا ہے؟ اگر سوال کا صحیح جواب نہ دیا تو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے، تیری شرط مجھے قبول، میری بھی ایک شرط ہے وہ جو تجھے ماننی پڑے گی، توجہ کیجئے گا، میری شرط تجھے ماننی پڑے گی، اگر شرط کو مان لے تو سوال کا جواب لے لے،
شرط مان لے تو سوال کا جواب لے لے، ورنہ تو ہے اور تیرے یہ کارندے ہیں، ان سے جواب لے لے۔ تو ہے، تیرے کارندے، ان سے جواب لے لے۔ کہ بہلول تمہاری شرط کیا ہے؟ کہ میری شرط سب سے پہلی یہ ہے کہ جس مسند پر بیٹھا ہے اس سے اتر۔ جس مسند پر بیٹھا ہے اس مسند سے اتر۔ مسند سے اتارا جناب بہلول نے۔ اب اس کے بعد میں کہا کہ اب بتاؤ سوال کا جواب۔ کہ اب بھی نہیں بتاؤں گا، اب بھی نہیں بتاؤں گا۔ کہ آپ کیسے بتاؤ گے؟ کہ ایسے بتاؤں گا کہ اپنا لباس اتار، لباس حکومت اتار، لباس حاکم اتارا۔ اتارنے کے بعد جناب بہلول نے اس لباس حاکم کو پہنا۔ لباس حاکم کو جناب بہلول نے پہنا۔ اب جب لباس پہنا تو اپنا تو اتار دیا تھا۔ کہ اب ایسا ہے، سن بادشاہ، اگر سوال کا جواب چاہیے تو میرا لباس پہن لے، میرا لباس پہن لے۔ لباس فقیری بادشاہ کو پہنایا، خود بادشاہ کا لباس پہنا اور جا کر مسند بادشاہ پر بیٹھ گئے۔ مسند، حکومت کی مسند پر بیٹھے، خود بادشاہ بن گئے اور بادشاہ کو فقیر بنا دیا۔ اب ایک مرتبہ ہارون رشید کہتا ہے اب تو سوال کا جواب دو۔ کہ احمق، تجھے یہ بھی نہیں پتا سائل بادشاہ کے دربار میں آتا کیسے ہے؟ سائل بادشاہ کے دربار میں آتا کیسے ہے؟ اگر سوال کا جواب چاہیے تو سائل کی طرح، سوال کا جواب چاہیے تو سائل کی طرح۔ ایک مرتبہ بادشاہ جھکا، سلام عرض کیا، بادشاہ حکومت ذل الہی، سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر اس کائنات میں خدا ہے تو کرتا کیا ہے؟ بہلول دانا کہتے ہیں احمق، اتنی دیر سے یہی تو سمجھا رہا تھا، خدا اس دنیا میں کرتا یہ ہے، ایک لمحے میں فقیر کو حاکم بنا دیتا ہے، حاکم کو فقیر بنا۔ صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ خدا کرتا کیا ہے؟ حاکم کو فقیر اور فقیر کو حاکم۔ لہٰذا یہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور اہل بیت علیہم السلام کی مودت انسان کو عرش، فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اب آپ محبت کا ایک اور معیار دیکھیے۔ جناب ابو ہارون، جناب ابو ہارون مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، نابینا ہے، صحابی امام محمد باقر علیہ السلام صلوات امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں، نابینا ہیں۔ لیکن ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو ذلیل کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس زمانے میں بھی تھے۔ کہا بھائی چلو جناب ابو ہارون سے تھوڑی چٹکی لیتے۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ پہنچے جناب ابو ہارون کے پاس اور جناب ابو ہارون سے کہا ابو ہارون یہ بتاؤ کیا تم نے امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ کون ہے؟ نابینا صحابی امام ہے، نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا۔ ہم آپ سے اگر کوئی پوچھتا دکھائی نہ دیتا ہو کہ آپ نے رضوان صاحب کو دیکھا ہے، کہ آپ نے حسن صاحب کو دیکھا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ صاحب آنکھیں تو ہے نہیں، ہم کیسے دیکھیں گے؟ آنکھیں ہوں گی تبھی تو دیکھیں گے، یا پھر ان کی آواز سنیں تاکہ اس آواز سے احساس ہو کہ حسن صاحب کون ہیں اور رضوان صاحب کون ہیں اور نور صاحب کون ہیں۔ لیکن جب آنکھیں گی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتہ کون صاحب ہے؟ لیکن جیسے کہ جناب ابو ہارون سے ان لوگوں نے پوچھا کہ امام محمد باقر کو دیکھا؟ کہاں دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ کہ تم نے کہاں دیکھا؟ کہ میں نے نہ صرف یہ کہ امام کو آتے ہوئے دیکھا بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مسجد کے در و دیوار نے جھک کر امام کو سلام کیا۔ مسجد کے
در و دیوار نے جھک کر امام کو سلام کیا، سامنے والے لوگوں نے کیا دیکھا؟ امام محمد باقر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، جو آنکھیں رکھتے تھے وہ نہ دیکھ سکے، جو بینا تھا وہ دیکھ رہا تھا، جو نابینا تھا وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نابینا نے اس بینا لوگوں سے بڑھ کر دیکھا، اس نابینا نے بینا لوگوں سے بڑھ کر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مسجد کے در و دیوار نے جھک کر مولا باقر علیہ السلام کو سلام کیا۔ ان لوگوں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا؟ ایک مرتبہ یہ صحابی نابینا جناب ابو ہارون کہتے ہیں تمہاری آنکھیں بیدار ہیں، میرا دل روشن ہے، تمہاری صرف آنکھیں بیدار ہیں، میرا دل روشن ہے۔ اور جس کا محبت اہل بیت میں دل روشن ہوا کرتا ہے وہ اہل بیت کی شناخت بھی رکھتے ہیں، بصیرت کے ساتھ انہیں دیکھتے بھی۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد فقد البصر احون من فقد البصیرہ۔ انسان کا بینا ہونا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، انسان کا بینا ہونا کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ انسان کا بابصیرت ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کا بابصیرت اس لیے کہ انسان بابصیرت ہو وقت کے امام کو پہچانتا ہے، وگرنہ کربلا میں نہ جانے کتنے بینا تھے، مدینے میں نہ جانے کتنے بینا تھے، لیکن عظمت اہل بیت کو نہیں جانتے تھے۔ ایسی بینائی پر لعنت جو عظمت اہل بیت کو نہ پہچان سکے۔ آئیے میں یہاں پر روک کر آپ کو عزیزان گرامی ہم سب ایک دعا کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی کا ایک بہت عظیم جملہ ہے۔ ہم لوگ دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ دعا کرتے ہیں پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ یہی دعا کرتے ہیں نا؟ کوفے والوں نے بھی یہی دعا کی تھی۔ نہ جانے انبیاء ماسلف میں کتنے انبیاء جب تک مبعوث نہیں ہوئے تھے اس زمانے کے لوگوں نے دعا کی کہ انبیاء کو بھیج دے، رسول کو بھیج دے، نبی کو بھیج دے۔ آئے کیا انہوں نے ساتھ دیا؟ کوفے والوں نے ہزاروں خط لکھے، مولا آئے کیا انہوں نے ساتھ دیا؟ امام علی کا دیا، امام حسن کا دیا، رسول خدا کا دیا، حضرت زہرا کا دیا، کس کس کا دیا؟ نہیں دیا نا۔ لہٰذا آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں یہ سادہ لوگوں کی دعا ہے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ امام کو بھیج دے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ یہ سادہ لوگوں کی دعا ہے، بلکہ انسان بابصیرت کی دعا، توجہ کیجئے گا، سادہ لوگ دعا کیا کرتے ہیں؟ پروردگار امام کو بھیج دے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بابصیرت لوگ کون ہیں؟ بابصیرت لوگ وہ ہیں جو ہر آن بھلے ہی امام موجود ہو یا نہ ہو، غور کیجئے گا، بابصیرت لوگ کون ہیں؟ بابصیرت لوگ وہ ہیں جو امام ہو یا نہ ہو یہ جانتے ہو کہ وقت کا امام چاہتا کیا ہے، وقت کا امام چاہتا کیا ہے، بھلے ہی امام ہو یا نہ ہو، امام کہیں یا نہ کہیں، لیکن یہ جانتے ہوں کہ وقت کا امام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اب آ جائیے موضوع یہ تمام تر چیزیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی اپنی بصیرت کو روشن کرنے کے لیے۔ شیعہ کون ہے؟ شیعہ کون ہے؟ ہم شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کسے ڈیفینیشن کیا ہے شیعہ کی؟ ہم سب کہتے ہیں صاحب شیعہ ہیں، ہم سب کہتے ہیں شیعہ ہیں، شیعہ ہیں، شیعہ ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں شہزادی کی نظر میں شیعہ کون ہے؟ ایک شخص گھر میں موجود تھا، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا جاؤ جا کر کے حضرت زہرا سے پوچھ کے آؤ کیا ہم ان کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم ان کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ خاتون چلی حضرت زہرا کے پاس پہنچی کہ میرے شوہر نے یہ پوچھا ہے
بی بی آپ یہ بتائیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت زہرا ایک جملہ کہتی ہیں اور شیعت کی مکمل تعریف بیان کر دیتی ہیں۔ حضرت زہرا کہتی ہیں ہمارا شیعہ وہ، ہمارا، اب شیعت کی کسوٹی کو تولیے گا اور اس کے بعد میں دیکھیے گا اپنے گریبان میں جھانک کے کہ ہم کتنے پرسنٹ والے ہیں، ہم کتنے پرسنٹ والے ہیں۔ شہزادی نے کہا ہمارا شیعہ وہ جو ہمارے اوامر کی اطاعت کرتا ہو، ہمارے تمام تر حکموں کی پیروی کرتا ہو۔ پہلی چیز، شیعہ کون؟ ہمارے تمام تر اوامر کی، ہمارے تمام تر حکموں کی اطاعت کرتا ہو اور ہماری تمام تر نواہی کی جس کو ہم روک دیں اس سے بچتا ہو، وہ ہے ہمارا شیعہ۔ شہزادی نے یہ کہا، یہ خاتون گھر پہنچی اور جا کر کے شوہر سے کہا کہ شہزادی نے کہا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ جو ہماری اطاعت کرے ہر کام میں جس کو ہم نے حکم دیا اور ہر نواہی میں بچے جس سے ہم نے منع کیا اس سے پرہیز کرے۔ جیسے یہ کہا، ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے وائے ہو میرے حال پر، اس دنیا کے اندر ہے کون ایسا، اس دنیا کے اندر کتنے پرسنٹ ہیں ایسے جو اہل بیت علیہ السلام کی تمام تر باتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ اپنا تھا، اپنے حساب سے سوچ رہا تھا، وگرنہ سلمان ہیں، ابوذر ہیں، مقداد ہیں، قنبر ہیں، حر ہیں، جون ہیں، یہ تمام تر اصحاب ہیں جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کیا۔ لہٰذا اب یہ غمگین ہوا۔ اس کی بیوی دوبارہ پہنچی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس میں اور کہا شہزادی آپ نے یہ جو کہا ہے، اس کے فوراً بعد اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسا کون ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں اس سے کہنا ناراحت نہ ہو، ناراض نہ ہو، اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، اگرچہ وہ ہمارا شیعہ نہیں لیکن محبین میں شمار ہوگا۔ وہ ہمارا محب تو کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، دوست دار تو کہہ سکتا ہے، لیکن شیعہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ شیعہ کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ عزیزو روک کر آپ کو یہاں پر میں یہ کہہ دوں، آپ بھی اپنے آپ کی تو خیر شان ازل ہے، انشاءاللہ آپ 100% والے شیعہ ہیں، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے آپ کو کہوں شیعہ علی اور سلمان بھی اپنے آپ کو کہیں شیعہ علی، میں بھی اپنے آپ کو کہوں شیعہ علی، سلمان بھی اپنے آپ کو شیعہ علی کہیں، ابوذر بھی اپنے آپ کو شیعہ علی کہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ میرا ایمان اور سلمان کا ایمان ایک ہے؟ میرا ایمان اور ابوذر کا ایمان ایک ہے؟ میرا ایمان اور قنبر کا ایمان ایک ہے؟ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو اہل بیت کے لیے قربان کر دیا۔ ہم اپنے مال کو قربان نہیں کر پاتے ہیں، ہم اپنے مال کو قربان نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک شخص آیا، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہم صلی علی محمد۔ شیعہ دیکھیں شیعہ کیسے کہتے ہیں، یہ ایک شہزادی نے بتایا، دوسرا صادق آل محمد کے زمانے میں ایک شخص آیا، مدینے میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہتا ہے مولا یا بصرے کا تھا یا کوفے کا تھا، مجھے یہ 100% شور نہیں ہے کہ کس جگہ کا تھا، لیکن ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا تھا۔ مدینے پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہتا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے جد امجد نے تو صرف 71 کو ساتھ میں لے کر کے قیام کر دیا تھا بادشاہ وقت کے مقابلے میں، جبکہ آج کے زمانے میں تو ہزاروں کی تعداد میں شیعہ موجود ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے جد 71 پہ قیام کر دیتے ہیں، آپ اتنی تعداد میں قیام نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں یہ بتاؤ جس جگہ پر تم رہتے ہو ان میں سے اتنے % شیعہ کون ہیں کہ جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کی حاجت ہو اور وہ دوسرے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے کو نکال لے اور وہ دوسرا مومن ناراض نہ ہو، اور وہ دوسرا مومن ناراض نہ ہو؟ دو چیزیں کہیں، ایسا نہیں ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنا مل گیا نکال لیا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ جتنی حاجت ہو، جتنی حاجت ہو اتنا نکالے، سامنے والے کی جیب سے
بتاؤ کتنے پرسنٹ ہیں؟ کہ مولا ایسے تو نہیں جانتا، ایسوں کو نہیں جانتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم ہماری خاطر اپنی مال سے درگزر نہیں کر سکتے تو اپنے خون سے کیا درگزر کرو؟ ہماری خاطر جب تم اپنے مال سے درگزر نہیں کر سکتے تو اپنے خون سے درگزر کیا کرو گے؟ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کو ایسے شیعہ چاہیے، ایسے مودت کرنے والے چاہیے جو اپنی مال کو قربان کر دیں، اپنی جان کو قربان کر دیں، اپنے اعمال کو اہل بیت کے لیے برقرار رکھیں، اہل بیت کی تمنا پر اپنے تمام تر زندگی کو بسر کر دیں۔ لہٰذا کیا فرمایا معصومین علیہ السلام نے؟ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ملامت نہ بنو، باعث ملامت نہ بنو۔ یہ ہے عظمت اہل بیت علیہ السلام۔ اب آ جائیے، ہمارا موضوع کیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مرکز ہدایت۔ کل میں نے جناب آدم کا تذکرہ کیا، جناب آدم سے افضل حضرت زہرا، اور معصومین علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو اپنا مرکز بنا کے رکھا۔ آجیے جناب نوح سے بھی افضل حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ وجعلناہ ذات الواح و دسر، ہم نے جناب نوح کی کشتی کو دو چیزوں سے مرکب کیا، اور دو چیزوں سے مل کر بنی جناب نوح کی کشتی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کیلیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ تختے۔ تختوں اور کیلوں سے مل کر بنتی ہے جناب نوح کی کشتی۔ تو جناب نوح کی کشتی وہ جو تختوں اور کیلوں سے مل کر بنے، محمد کی کشتی وہ جو قرآن و عطرت سے مل کر بنے۔ محمد کی کشتی وہ جو قرآن و عطرت سے مل کر بنے۔ اور عزیزوں اور میرے دوستوں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے نجات کا وسیلہ تھی کشتی نوح۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے نجات کا وسیلہ تھی کشتی نوح، اور کشتی نوح پر سوار لوگوں کے لیے نجات کا وسیلہ تھے محمد و آل محمد۔ کشتی نوح پر سوار لوگوں کے لیے وسیلہ نجات تھے محمد و آل محمد، اور محمد و آل محمد کا مرکز ہے حضرت صدیقہ طاہرہ۔ یہ عظمت حضرت زہرا۔ لہٰذا کشتی سے افضل محمد و آل محمد جو نجات کا وسیلہ بنے۔ اب آگے آ جائیے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو اگر آپ کو اس سے بڑھ کر سمجھنا ہے، قرآن مجید میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، ان دونوں نے بیت اللہ کو بنایا، کعبے کو بنایا، اس کے بعد میں ایک دعا کی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، پروردگار ہمارے اس فعل کو ہم سے قبول فرما۔ ہمارے دو معصوم بیت اللہ کو بنائیں تو پروردگار عالم سے اس عمل کے قبولیت کی دعا مانگیں۔ ادھر معصومین عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں آتی جاتی ہیں۔ اور عزیزوں، عظمت حضرت زہرا اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھیے کہ حضرت زہرا کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ حضرت زہرا کی روٹیاں جنت میں گئیں، سورہ طاہر نازل ہوا۔ بھائی کیا تھا اس وقت کا قانون؟ پیغمبر اکرم نے جناب فضہ کو، حضرت زہرا کو جب عطا کیا تو کہا یہ بھی انسان ہے، تمہیں عطا کر رہا ہوں، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ کام ایک دن آپ کریں گی، ایک دن فضہ کریں گی، ایک دن کام آپ کریں گی، ایک دن فضہ کریں گی۔ سورہ دہر جو نازل ہوا، 3 دن روٹیاں گئی ہیں، 3 دن روٹیاں گئی ہیں، لہٰذا اب اس بات کو ماننا پڑے گا 2 دن روٹیاں حضرت زہرا نے بنائی، 2 دن روٹیاں حضرت زہرا نے بنائی، 1 دن جناب فضہ نے بنائی۔ یا پھر یہ مانیے
2 دن جناب فضہ نے بنائی، 1 دن حضرت زہرا نے بنائی، لہٰذا جو بھی ہو میں تو یہ کہتا ہوں اما حضرت زہرا کے روٹیوں کی بات بہت بات کی بات ہے، یہاں تو حضرت فضہ کی روٹیوں پر بھی آیت نازل ہو۔ صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ اور یہاں پر روک کے عزیزان گرامی آپ نے اس بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن ایک بصیرتی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اس آیت کے ذیل میں اور اس موضوع پر جو حضرت زہرا اور جناب فضہ کی روٹیاں گئی ہیں بہت سنا ہوگا، لیکن ایک بات منبر رسول سے جو میرے ذہن میں آئی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں ہر جگہ اس بات کو پڑھتا ہوں، ہمارے گھروں میں اختلاف کا سبب کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں پہلے کے زمانے میں بزرگان ہمارے یہ حضور تشریف فرمائے یہ اس چیز کی تائید کریں گے کہ پہلے کے زمانے میں گھر بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، اور آج دیوار میں دیوار، دیوار میں دیوار، دیوار میں دیوار، دیوار میں دیوار، اور گھر چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے گئے۔ عزیزوں ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ بتائیے کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی پوری عمر روٹیاں بناتی تو کیا کوئی شکوہ کرتی؟ یہ تو ہمارے آپ کے گھر کی عورتیں ہیں جو اگر تھوڑا سا بھی کام زیادہ کر لیں تو فوراً ہی شکایت ہونے لگتی ہیں، لیکن یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ اگر پوری عمر روٹیاں بناتی تو علی علیہ السلام سے یہ نہ کہتی کہ سارے دن کام میں ہی کروں، یہ فضہ بیٹھے بیٹھے کھائیں گی۔ اور حضرت فضہ سلام اللہ علیہا بھی ایسی خاتون تھیں کہ پوری عمر کام کرتی تو شکوہ نہ کرتی، پوری عمر کام کرتی تو شکوہ نہ کرتی، لیکن سنت اور سیرت رسول یہ تھی کہ ظلم کسی پہ نہیں ہونا چاہیے، ظلم کسی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہ حضرت زہرا کی مروت میں کوئی کمی تھی، نہ حضرت فضہ کی مروت میں کوئی کمی تھی، لیکن کام کو بانٹ کر کیا تاکہ عدالت باقی رہنی چاہیے، کام کو بانٹ کر کیا، لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام کو جاری کر لیں کہ کسی ایک پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کام بٹے ہونا چاہیے، تاکہ گھروں میں اختلاف پیش نہ ہو، چاہے خرچے کے طور پر ہو۔ یہ ہوتا رہتا کہ صاحب سارے خرچے آپ ہی کریں گے، آپ کے بڑے بھائی تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، یا آپ کے چھوٹے بھائی تو کچھ نہیں کرتے۔ یہ تمام تر چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ زیادہ مروت سے کام لیتے ہیں۔ مروت سے کام لیجئے لیکن عدالت اپنی جگہ پہ ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ سیکھنا ہے ہم در اہل بیت علیہ السلام سے، ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں تعلیم کیا ملے، ہمیں درس کیا مل رہا ہے اہل بیت علیہ السلام سے۔ اب آپ آگے آ جائیے، یہ تھی جناب ابراہیم، بنایا، دعا کی، پروردگار قبول فرما۔ حکم پروردگار کیا کیا آیا؟ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو اے ابراہیم اور اسماعیل طاہر کرو، پاک کرو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو ذرا یہ بتائیے، 2 معصوم ایک عمارت کو بنا رہے ہیں، اس میں نجاست کہاں سے آئی؟ کیا اس میں کوئی نجاست تھی؟ والعیاذ باللہ کوئی نجاست نہیں تھی، معصومین نے بنایا تھا، لیکن پروردگار عالم نے اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے حکم دیا کہ طاہر کرو میرے بیت کو، طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ جملہ سنیے گا اور عظمت اہل بیت سمجھیے گا کہ جب بیت کی طہارت کی بات آتی ہے تو پروردگار معصومین کو حکم دیتا ہے، جب اہل بیت کی طہارت کی بات آتی ہے تو پروردگار کہتا میں خود کروں گا۔ صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ عزیزان گرامی، جب بیت کی طہارت کی بات آئی تو دو معصوم سے کہا، جب اہل بیت کی طہارت کی بات آئی تو پروردگار عالم نے خود اس چیز کو اپنے عہدے پر لیا۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک مثال سے اپنے ان بچوں کو واضح کرتا چلوں اور عظمت اہل بیت کو سمجھاتا چلوں، غور کیجئے گا۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، کوئی لباس ہو، اگر اس کی طہارت کی ذمہ داری کوئی بچہ دے کہ صاحب میں نے اسے پاک کیا ہے، آپ بتائیے آپ کی نظر میں وہ کوئی لائق احترام کپڑا ہوگا؟ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بولے گا کہ صاحب مولانا میں نے اس کپڑے کو پاک کیا ہے، یہ لیجئے آپ اس کو استعمال میں لے کر آئیے، کہ آپ بتائیے اس کا معیار کیا ہوگا؟ وہ کپڑا پاک کر کے اگر یہ بچہ ہم کو دیتا ہے تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ لیکن وہی کوئی بالغ شخص 15 16 سال 18 20 سال کا ہم کو لا کر کے وہ لباس پاک کر کے دے کہ مولانا یہ لباس لیجئے، یہ ہم آپ کے لیے پاک کر کے لے کر کے آئے ہیں، طہارت کے ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں، لہٰذا اس کا معیار بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے رضوان بھائی یا حسن بھائی لا کر کے ہمیں کوئی لباس دیتے ہیں کہ حضور یہ لیجئے، یہ لباس ہے، پاک و پاکیزہ ہے، صاف و ستھرا ہے، لہٰذا معیار اور بڑھ جائے گا۔ اگر وہی ہمارے یہ بزرگ شخص ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر اس لباس کو پاک کر کے لا کے دیں، معیار اور بڑھ جائے گا۔ وہیں ہمارے مولانا صاحب آ جائیں اور آنے کے بعد اس لباس کو پاک کر کے دیں، اس لباس کا معیار اور بڑھ جائے گا۔ وہیں کوئی آیت اللہ آئیں، اس لباس کو پاک کر کے دیں، اس کا معیار اور بڑھ جائے گا۔ وہیں کوئی معصومین علیہ السلام کے اصحاب میں سے آئے اور وہ کہے کہ یہ لباس پاک کر کے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کا معیار اور بڑھ جائے گا۔ وہیں کوئی معصومین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہے یہ لباس ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کا معیار اور بڑھ جائے گا۔ عزیزان گرامی، بس آپ نے سمجھا، پروردگار عالم نے جب کوئی چیز پاک کر کے دی جاتی ہے، چھوٹا دے تو معیار کم، بڑا دے معیار بڑھ جائے، اس سے بڑا معیار بڑھ جائے، اس سے بڑا معیار بڑھتا چلا جائے۔ لہٰذا جن اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری پروردگار لے تو اس کا معیار کتنا اعلیٰ۔ صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ طہارت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی ہے، لہٰذا یہاں پر انما یرید اللہ لیذھب آیت آئی، اور اس آیت کے معیار کون ہیں؟ مرکز کون ہے؟ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ ایک عظمت اور عظیم ترین عظمتوں میں سے عظمت حضرت زہرا کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ صلوات کا سہارا دیجئے۔ یہاں پر مرکزیت کسے حاصل ہوئی؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ آگے آ جائیے، ایک تھا میدان مباہلہ، میدان مباہلہ، میدان مباہلہ۔ یہاں میدان مباہلے میں کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصارہ نجران کے پاس جاتے ہیں، اپنی نبوت کو ثابت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی ولایت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، توحید بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آئی۔ پیغمبر اکرم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، آؤ چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں، آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور اس مباہلے میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت کا۔ ٹھیک ہے صاحب، کل مباہلہ ہوگا، ٹھیک ہے جائیے مباہلہ ہوگا۔ اب ادھر قرآن کی آیت آئی کہ آپ اپنے نفسوں کو لے جائیں، ہاں آپ اپنی عورتوں کو لے جائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم بھی چلیں گے۔ تمام تر علماء نصارہ نجران کے اکٹھے ہو گئے، وہاں پر علماء جمع ہیں کہ ادھر سے دیکھنا کون آ رہا ہے، ادھر سے دیکھنا آ کون رہا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، چھوٹا سا کاروان ہے، بڑا خوبصورت کاروان، آگے آگے خود ہیں، گود میں چھوٹا شہزادہ ہے، ساتھ میں مولا حسن علیہ السلام ہے، بیچ میں مرکزیت میں حضرت صدیقہ طاہرہ ہیں، پیچھے پیچھے امیر کائنات ہیں۔ دور سے نصارہ نجران نے دیکھا دیکھو کون لے کر کے آنا، کہ یہ تو خاندان والے ہیں، یہ تو گھر والے ہیں، کہ آپ ان کے ساتھ میں مباہلہ نہ کرنا۔ میں کہوں گا ان لوگ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا،
اس لیے کہ انہوں نے رسول کی بزم میں ایسے ویسوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، سوچا تھا یہ آ جائیں گے تو ان سے تو یہ آ جائیں گے، ان سے تو مباہلہ کر لیں گے، لیکن جب دیکھا یہ تو گھر والے کو لے آئے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو پہاڑ کو حکم دے دے تو ذرہ ذرہ ہو جائے۔ صلوات بھیجئے عظمت محمد و آل محمد پر۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن بھی کافی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ جب بات لے کر کے آتے ہیں کہ صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، آیتیں سمجھ میں نہیں آئی اور قرآن کافی نہیں۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ ہم قرآن اور اہل بیت، قرآن صامت ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہیں۔ جب انہیں قرآن صامت سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا وجود لے کر گئے پیغمبر، اس کا وجود۔ مثال سے واضح کر دوں، بھئی میرا ایک بڑا برا تجربہ رہا ہے ممبئی کے ساتھ میں، کہ جب میں ممبئی میں آیا ہوں بیمار ہوا ہوں۔ جب میں ممبئی میں آیا، اگرچہ یہ پہلا تبلیغی سفر ہے، اس سے پہلے میں جتنی بار بھی آیا یا گھومنے پھرنے کے لیے آیا، اور کیا ہوا، میں بیمار ہو گیا، 9 10 دن رہا، میں بیمار رہا۔ یہ سوچ رہا تھا خدا نہ کرے اس بار بھی جاؤں وہاں تو بیمار نہ ہو جاؤں۔ فرض کیجئے میں یہاں آیا اور آنے کے بعد بیمار ہو گیا، گلا بیٹھ گیا، بخار آ گیا، آواز نکل نہیں رہی ہے۔ حسن صاحب بولے صاحب آپ کو تو مجلسیں پڑھنا ہے، آواز نہیں نکلے گی تو کیسے کام چلے گا، چلیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے ہیں، چلیے آپ کو طبیب کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ اب بڑے بہترین طبیب کے پاس حسن صاحب ہمیں لے کر کے پہنچے۔ طبیب صاحب نے دیکھا مولانا کیا ہو گیا، کہ صاحب آواز نکل نہیں رہی ہے، بخار آ گیا، سردی لگ گئی، ایٹماسفیئر چینج ہوا، یہاں کی فضا بدلی، لہٰذا ہمیں سوٹ نہیں کری۔ کہا اچھا ٹھیک ہے یہ لیجئے، ہم آپ کو نسخہ لکھے دیتے ہیں، ہم آپ کو دوائیاں لکھے دیتے ہیں۔ اب ہم نے دوائی کھائی، آ کر کے لیٹ گئے۔ حسن صاحب نے پوچھا مولانا کوئی تبدیلی آئی، کوئی فرق محسوس ہوا؟ ہم نے کہا نا صاحب ہمیں تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں۔ حسن صاحب دوبارہ پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، توجہ کیجئے گا، دوبارہ پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اب وہی ڈاکٹر ہیں، طبیب بھی وہی ہیں، مریض بھی میں ہوں، مرض بھی وہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا ہوا مولانا کوئی فرق؟ کرنا صاحب فرق تو محسوس نہیں ہوا، جیسے پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہی ہے مولانا، وہ نسخہ رہنے دیجئے، وہ آپ کے لیے ناکافی ہے، ہم یہ نسخہ لکھ دیتے ہیں، ہم یہ نسخہ لکھ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی وہی ہے، طبیب بھی وہی ہے، مریض بھی میں ہوں، مرض بھی وہی ہے، لیکن پہلے والے نسخے میں کوئی کمی نہیں تھی، پہلے والے نسخے میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ بلکہ اس ڈاکٹر نے اس نسخے میں کچھ چیزوں کو اضافہ کر دیا، کچھ چیزوں کو اس میں اضافہ کر دیا۔ وہ کمی والا نسخہ نہیں تھا لیکن ناکافی تھا، کچھ اضافہ کیا تاکہ میرا مرض بہتر ہو جائے۔ نبی اللہ جاتے رہے، نصارہ نجران کے پاس آیتیں پڑھتے رہے، پیغمبر اکرم سے پروردگار نے کہا اے پیغمبر کل یہ نسخہ بدل کے دیتا ہوں، آج تک قرآن صامت لے جا رہے تھے، اب قرآن ناطق لے کر جا۔ نسخہ تھوڑا سا بدلا ہے، ناکام نہیں ہوا وہ نسخہ وہ بھی کامیاب تھا، نسخہ وہ بھی آیت والا نسخہ کامیاب وہ بھی تھا، کامیاب یہ بھی ہے، لیکن جب وجود والا نسخہ لے کر کے گیا۔ اب آ جائیے آپ دیکھیں، یہ آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ اس کاروان کا طریقہ اور نہج دیکھیں، اس کاروان کا طریقہ اور نہج دیکھیں۔ معصوم آگے ہے، معصوم پیچھے ہے، بیچ میں معصومہ ہے، ہاں بیچ میں معصومہ ہے، نقش قدم معصوم پر نقش قدم معصومہ، نقش قدم معصوم پر نقش قدم معصومہ، نقش قدم معصومہ پر نقش قدم معصوم۔ جب آپ پوچھئے کہ صاحب یہ وجہ کیا تھی، حضرت زہرا کو بیچ میں کیوں رکھا،
حضرت زہرا کو بیچ میں کیوں رکھا؟ تو جواب یہی ملے گا، حضرت زہرا کو بیچ میں اس لیے رکھا کہ حضرت زہرا ہیں مرکز معصوم، عصمت کا مرکز، عصمت کا مرکز۔ ہم نہیں چاہتے معصوم کے نقش قدم پر کسی غیر معصوم کا قدم آئے، اور جب معصوم کے نقش قدم پر معصومہ کا قدم آ جائے تو اس معصومہ کے نقش قدم پر کوئی غیر معصوم آ جائے، لہذا علی ابن ابی طالب اس معصومہ کے نقش قدم کو مٹاتے چلے گئے۔ اما جب پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کے نقش قدم پر غیر معصوم آئے تو پروردگار کیسے گوارا کرے گا کسی معصوم کی جگہ پر کسی معصوم کی جگہ پر غیر معصوم آ جائے۔ لہٰذا کبھی بھی معصوم کی جگہ پر، کل میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم علی کل شیء قدیر۔ ہم جب ایک معصوم کو اٹھا لیتے ہیں تو اس کی جگہ پر یا اس کے جیسا رکھتے ہیں یا اس سے افضل رکھتے ہیں۔ ایک شخص تھا تاریخ میں جسے لکھا ہے ابو سمسام، بڑی جلدی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابو سمسام پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد میں کہا، یا رسول اللہ، ایک بڑے قبیلے کا مالک ہوں، ایک بڑے قبیلے کو اپنے اثر و رسوخ میں رکھتا ہوں، آپ کا دین اچھا لگا، آپ کا اسلام اچھا لگا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، اور رسول خدا یہ بتائیے اگر میں اپنے قبیلے والوں کو بھی مسلمان کر لوں گا تو آپ مجھے اجر کیا دیں گے، آپ مجھے عطا کیا کریں گے، آپ مجھے گفٹ کیا دیں گے، آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ کہ اگر تم اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کر لیتے ہو تو اتنا انعام تمہیں دیا جائے گا۔ پیغمبر نے ایک خط لکھا، پیغمبر نے ایک اپنا رقعہ لکھا، اور رقعہ لکھنے کے بعد میں اس کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اپنے قبیلے والوں کو اگر مسلمان کر لینا تو پھر آ جانا، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا۔ اب یہ گیا اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کیا، دوبارہ جب پلٹ کر مدینے آیا دیکھا حکومت بدل گئی، خلافت بدل گئی۔ پہنچے جب خلیفہ کے پاس کہ حضور میں اپنے قبیلے والوں کو مسلمان بنا کے آیا ہوں، رسول نے کہا تھا اگر بنا لینا تو اتنا انعام دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کہا اچھا ٹھیک ہے، رسول نے کچھ لکھ کے دیا تھا، کہاں لکھ کے دیا تھا؟ کہا لاؤ دو۔ اب جو پڑھا کہ صاحب اتنا انعام، آنکھیں چونک گئیں، آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ ہم اتنا کہاں سے دیں گے؟ کہ صاحب ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ کہ یہ کیسے رسول کے وصی ہیں، یہ کیسے رسول کے وصی ہیں؟ بڑی خاموشی کے ساتھ میں چہرہ جھکا کر دربار سے جو نکلے، سلمان مل گئے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ایسے ماجرا ہوا تھا، ایسے واقعہ ہوا تھا، کہ تم ایسے کے پاس پہنچے جو برحق نہیں ہے، چلو تمہیں برحق کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ پہنچے امیر کائنات کے پاس پہنچے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا تھا، مولا امیر نے کہا جاؤ حسن اسے اس کا ہدیہ دے دو، جاؤ حسن اسے اس کا ہدیہ دے دو۔ مولا حسن چلے، پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، ناقہ نکلا، اس ناقے پہ سوار جتنا پیغمبر نے کہا تھا اتنا ہدیہ نکلا۔ اب روک کر یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غاصب جو رسول کی وصیت پر عمل نہ کر سکے، وہ رسول کی سنت پر عمل کیا کرے گا؟ وہ رسول کی سنت پر عمل کیا کرے گا؟ لہٰذا ایسے خبیثوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو بھی عطا نہ کیا۔ اذان گرامی، شب شہادت صدیقہ طاہرہ ہے، کائنات کی عظیم ترین شخصیت، کائنات کی بلند و بالا ترین باعظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جس کی عظمت کو بارہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، لیکن بعد رسول جفا کی گئی شہزادی کونین پر۔ عزیزوں، مسلسل مصائب صدیقہ طاہرہ ہو رہے ہیں،
لیکن مصائب حضرت زہرا کم نہیں ہے۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا جب اپنے حق کو مانگنے کے لیے دربار میں پہنچی تو کسی نے حضرت زہرا کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ چند ساعت، چند گھنٹے ہماری 18-19 سالہ شہزادی دربار میں مسلمانوں کے درمیان کھڑی رہی، بال سفید ہو گئے، پیروں میں ورم آ گیا، کمر خمیدہ ہو گئی۔ اب جو شہزادی گھر پہنچی، ایک مرتبہ زینب نے جناب زہرا کو دیکھا، پہچان نہ سکی۔ جناب زینب نے حضرت زہرا کو دیکھا، پہچان نہ سکی، شہزادی کو روتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں اماں جان آپ کے حق کو دیا نہ گیا، شہزادی ناراض نہ ہوئیے، غم نہ کھائیے۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی ہیں اے میرے لال میں اپنے اوپر غم نہیں کر رہی، ارے میں مسلمانوں کے درمیان چند ساتھ کھڑی ہو کر آئی، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، پیروں میں ورم آ گیا، کمر جھک گئی، لیکن اے میری بیٹی شام و کوفہ کا دربار سر کھلا ہوگا، شرابیوں کا مجمع ہوگا، کوئی تجھ سے بیٹھنے کے لیے نہ کہے گا، تیری کیفیت کیا ہوگی؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کتنا ستایا گیا خاندان عصمت و طہارت کو۔ تاریخ نے آگے لکھا ہماری شہزادی مرثیہ پڑھتی جاتی تھی، غم مناتی جاتی تھی، اپنے بابا کو روتی جاتی تھی، اے بابا آپ کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے، دن کی روشنائی پہ ڈھا دیے جاتے، رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ مزار رسول پر شہزادی گریا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مدینے والے آئے، ابو الحسن اے ابو الحسن حضرت زہرا سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ ہائے علی آئے، حضرت زہرا سے کہا مدینے والے یہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے ارے ان مدینے والوں کو میرا رونا بھی گوارا نہیں، میں کہوں گا اے شہزادی کم سے کم مدینے والے آپ کے رونے پر آپ کو تازیانے نہیں مارتے، لیکن آئی 61 ہجری شہادت امام حسین کے بعد یہی زینب ام کلثوم سکینہ آنسو بہائیں گی، شمر کی گڑکیاں ہوں گی، شمر کا تازیانہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ عزیز اور میرے دوستوں، بس شہزادی جنت البقیع میں جا کر اپنے بابا کو رویا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، شہزادی پہنچی اس جگہ پر جہاں پر اپنے بابا کی قبر تھی، جنت البقیع میں پہنچی، بیت الحزن جہاں پر بیٹھ کر حضرت زہرا رویا کرتی تھی، آنسو بہاتی تھی۔ ظالمین نے اس درخت کو کاٹ دیا، سایہ ختم ہو گیا، ان کی نسلیں آج تک باقی ہے جنہوں نے زہرا کے سر سے درخت کا سایہ اٹھایا تھا، آج ان کی قبر سے روزہ ویران کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ بس شہزادی کے آخری ایام تھے، تاریخ نے یہ لکھا عزیزو گریہ کر لیجئے گا، آنسو بہا لیجئے گا، غم منا لیجئے گا۔ نہیں پتا کس کے جوار میں ہماری شہزادی بیٹھی ہو، نہیں پتا کس کے جوار میں حضرت زہرا بیٹھی ہو، نہیں پتا کس کے جوار میں جناب سکینہ بیٹھی ہو، نہیں پتا کس کے جوار میں ہمارا غریب سید سجاد بیٹھا ہو، نہیں پتا کس کے جوار میں وقت کا زندہ امام بیٹھا ہو۔ پرسہ دے لیجئے گا اپنے وقت کے زندہ امام کو۔ شہزادی وصیت کر رہی ہیں ابو الحسن غسلنی باللیل کفلنی باللیل دفلنی باللیل، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ بس شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تابوت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سجا۔ ایک روایت
ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تاریخ نے یہ لکھا جب مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو شہزادی کے پاس بلایا، تاریخ نے یہ لکھا مولا حسین دور کھڑے ہوئے تھے، پاس تشریف لے کے آئے اور آنے کے بعد فقبل علیہا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں پر مولا حسین علیہ السلام نے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد میں کہا یا امی انا ابنک الحسین، اے میری ماں میں آپ کا بیٹا حسین، کلمنی معی، اے والدہ میرے ساتھ گفتگو کیجئے، قبل ان یتصدع قلبی، اس سے قبل کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے، اے میری ماں مجھ سے کلام کیجئے، بندے کفن ٹوٹے، اے میرا لال میری آغوش میں آ جا۔ بس عزیزو میں نے مصائب تمام کیے، شہزادی کی قبر تھی، رات کی تاریکی تھی، امیر کائنات شہزادی کی قبر پر گریہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان آئے، آنے کے بعد علی کا شانہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہا اے ابو الحسن حضرت زہرا کی قبر سے اٹھئے، میں آپ کو تسلی دیتا ہوں، میں آپ کو دلاسا دیتا ہوں، چلیے گھر میں زینب و ام کلثوم تنہا ہے، چلیے گھر میں حسن و حسین تنہا ہے، سفیدی سحر نمودار ہونے والی ہے۔ میں کہوں گا اے علی بڑے خوش قسمت ہے، 10 ہجری ہے، قبر زہرا ہے، آپ کو تسلی دینے والے سلمان موجود ہے، ذرا یہ شام غریبہ، ایک آپ کا بیٹا کم سن سکینہ جب باپ کے سرانے آئے گی بری دا سر ہوگا، اے بابا ہمیں کوئی تسلی دینے والا لگی، شمر تازیاں مارتا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس عظیم مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، ہمارے آنکھوں سے نکلے ہوئے ان آنسوؤں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے رومال میں جگہ عنایت فرما، ہماری تمام تر کوتاہیوں اور کمیوں کو بعظمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر فرما اور معاف فرما۔ پروردگار اس مجالس عزائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جن عزیزان نے تعاون کیا ہے تبرک کے طور پر، ہدیے کے طور پر، یا اپنی خدمات کی ہیں، پروردگار ان تمام مومنین مومنات کی خدمات کو بے وجہ احسن قبول فرما، اور ان کی ان خدمات کو ان کی قبر کی روشنائی کا وسیلہ قرار دے۔ پروردگار دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت ہمیں نصیب دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کو آباد فرما، خصوصی طور پر جنت البقیع کے روضوں کو آباد فرما۔ جس طریقے سے اس مجلس کو ایام فاطمیہ میں ہم نے اس مسجد میں منعقد کیا، پروردگار تجھے واسطہ غربت امام زمان کا ہم سب کو توفیق نصیب فرما کہ جنت البقیع کے روضے پر جا کر حضرت زہرا کے اس غم کو وہاں پر منعقد کر سکیں، اور ہماری مجلس کے ذاکر ہمارے وقت کا زندہ امام قرار پائے۔ پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات مرحومین اس مسجد سے تعلق رکھنے والے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، پروردگار ان تمام مومنین مومنات خادمین اہل بیت علیہ السلام کی مغفرت فرما، ان کی روح پر اہل بیت علیہ السلام کے نور کو نازل فرما، ان کی قبور کو منور فرما، ہم تمام عزیزان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے غم اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کے جشن کو منعقد کر سکیں۔ پروردگار ہمارے
جتنے بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما، اور ہمیں جو اولاد نصیب کی ہے اس کی اچھی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سر و بقائم و دائم فرما۔ پروردگار جو مرحومین اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، رحلت فرما گئے ہیں، انہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، انہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زیر سایہ ان کی حمایت و نصرت نصیب فرما۔ پروردگار قلب نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کے سروں پہ پردے کو قائم و دائم فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزی میں شمار فرما۔ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خادمین میں شمار فرما۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔